بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جماعت ہفتوں کا اسلامیت کا سبق حضرت فرید الدین گنج شکر پڑھا تھا اور اس کا نصف سبق ہم نے کر لیا تھا، جس میں ہم نے ان کے ابتدائی حالات زندگی دیکھے تھے، تعلیم و تربیت کے بارے میں جانا تھا اور ان کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے ان کی تبلیغ دین کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی دینی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے لیے اجودن شہر کو منتخب فرمایا، جس کا موجودہ نام پاکپتن ہے۔ اس وقت یہ شہر بت پرستوں کی آماجگاہ تھا، یعنی کہ وہاں پہ اکثریت جو لوگ آباد تھے وہ بت پرست تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پہ مستقل قیام کرنے کا فیصلہ فرمایا اور لوگوں کو علوم ظاہری اور باطنی سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ آپ کے کسی مرید نے آ کے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت دریا کا یہ پتن پاک نہیں ہے، یعنی مراد کیا تھی کہ دریا کا یہ والا کنارہ جو ہے، یہ جگہ جو ہے یہ پاک نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس کو جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ پاک پتن ہے، اور اسی وجہ سے اس شہر کا نام ہی پاک پتن مشہور ہو گیا۔ اور اس شہر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد جو ہے وہ نہایت بابرکت ثابت ہوئی۔ وہاں پہ آپ کی آمد سے پہلے ایک جوگی رہتا تھا جو لوگوں کو توہم پرستی میں مبتلا اس نے کیا ہوا تھا، توہمات پھیلاتا تھا، یعنی شرکی عقائد اور شرکیہ باتیں اور جادوگری اور علم نجوم وغیرہ کی تمام چیزیں کرتا تھا۔ تو اس شہر میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، اور اس کے نتیجے میں یہ نہ صرف یہ جوگی مسلمان ہو گیا بلکہ دیگر بھی کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی ساری زندگی اسی علاقے کو اپنی توجہ کا مرکز رکھا اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے اور دین اسلام طرف متوجہ کرنے میں اپنی پوری زندگی انہوں نے گزار دی، اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ آج تک لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتی ہیں، یعنی کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ آج تک زندہ ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ اس سے روشنی پاتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے چند اقوال زریں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عزت و شان عدل و انصاف میں ہے، یعنی اگر انسان عزت اور شان حاصل کرنا چاہتا ہے تو عدل و انصاف کا راستہ اپنانا ہوگا۔ ہنر اگر بے عزتی سے ملے تو بھی حاصل کرو، یعنی کوئی بھی علم اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ہنر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اگر ہماری عزت میں کچھ کمی بھی پیش آئے، یعنی کمی ہم بیشی ہو، یا یہ کہ ہمیں کسی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس سے گھبرا کے اس علم یا اس ہنر کو حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمت نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس علم اور اس ہنر کو حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ کسی بھی قیمتی چیز کو حاصل کرنے کی کچھ قیمت ہوتی ہے جو ادا کیے بغیر وہ قیمتی چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے علم اور ہنر بھی بہت قیمتی چیزیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ قربانی چاہیے اور وہ قربانی دیے بغیر ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ کا ایک فرمان ہے، اس بات کی کوشش کرو کہ مر کر زندہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایسے عظیم کام کر کے جاؤ لوگوں کی فلاح کے، اور زندہ رہ جانے والی ایسی کوششیں کر کے جاؤ کہ تم مر بھی جاؤ تو زندہ جاوید ہو جاؤ، یعنی مرنے کے بعد بھی تمہارا نام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، یعنی ایسے اچھے کام کر کے جاؤ کہ لوگ تمہیں مرنے کے بعد بھی بھولیں نہ، بلکہ تم اس سے پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں مرنے کے بعد بھی تم زندہ رہو۔ اسی طرح سے آپ کا فرماتا دل کو شیطان کا کھیل نہ بناؤ، یعنی کہ دل ہمارا جو ہے شیطان جو ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہمارے دل پہ وار کرتا ہے، وہ ہماری خواہشات کے ذریعے اور مختلف طریقے آزما کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور ہمیں اپنے پیچھے لگاتا ہے۔ تو شیطان کے جو وار ہیں، شیطان جو ہمیں خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے اور شیطان ہمارے دل سے کھیلتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کی چال بازیوں، اس کے مکر و فریب، اس کے جو مکروہ عزائم ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دو، اپنے دل کو خواہشات کے پیچھے لگا کے اور شیطان کی باتیں مان کے اس کے لیے کھیلنے کی چیز نہ بناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے بڑا محتاج وہ ہے جس نے قناعت ترک کی۔ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت یہ کہ انسان اپنی چادر دے کے پاؤں پہ لائے، جتنے اس کے پاس وسائل ہیں، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ لیکن جب انسان یہ چیز چھوڑ دیتا ہے، اپنی چادر سے بڑھ کے پاؤں پھیلاتا ہے، اپنی چادر سے باہر پاؤں نکالتا ہے اور اپنے حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات نہ ختم ہونے والی خواہشات کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے اور پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش میں وہ لوگوں کے آگے لوگوں کا محتاج بنتا چلا جاتا ہے، وہ اس کے لیے حلال حرام کی فکر پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے،
وہ لوگوں کے آگے ہاتھ تک پھیلانے سے نہیں باز آتا، اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑا محتاج وہ ہے جس نے قرات ترک کی۔ اسی طرح آپ کی تعلیمات جو ہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دی، اور اسی طرح انہوں نے لوگوں کو انسانیت سے محبت کرنا سکھایا، یعنی ہر انسان سے محبت کرنا سکھایا، اور سماجی بھلائی یعنی کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا سبق دیا کہ ہر ایک کے کام آ کر اس کی خدمت کر کے اور انسانیت سے محبت کر کے ہم زندگی گزاریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی یعنی کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی پائیدار زندگی کا تصور دیا، یعنی کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں چند روزہ ہے۔ اس چیز کا سبق انہوں نے اپنی تمام تعلیمات کے ذریعے سے دیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 5 محرم الحرام 664 ہجری کو وفات پائی، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 95 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ بزرگان دین کی زندگی ہم اگر دیکھیں تو ان میں ہماری بہت بڑا نمونہ ہے، اور وہ ہمارے مشعل راہ ہیں۔ ان میں سے کسی کی زندگی کو بھی ہم اپنے لیے نمونہ بنا کر اس کو سے رہنمائی لیتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی نور کے منبر ہیں، جتنی بھی ہماری یہ مشہور ہستیاں ہیں، ہم ان کی زندگیوں سے سبق سیکھیں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جی اب دیکھتے ہیں ذرا مشقی سوالات کو۔ نمبر 1 سوال 1 کا تفصیلی جواب تحریر کریں۔ اس کے ہم نے 3 سوالات کر لیے تھے۔ اس کا سوال نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں، جز دال ہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں تحریر کریں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہی ہے کہ تعلیمات ان کی کیا تھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی، انسانیت سے محبت، سماجی بھلائی کا درس دیا انہوں نے، اور اپنے کلام کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیدار زندگی کا تصور دیا۔ پھر جز جی میں جز ہاں ہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال تحریر کریں۔ یہ بھی ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان کے اقوال۔ سوال نمبر 2 ہے مختصر جواب دیں۔ اس کے بھی ہم نے 3 سوالات کر لیے تھے۔ اس کا جز دال ہے چوتھا سوال، پاک پتن شہر کا یہ نام کیسے پڑا؟ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کسی مرید نے کہا کہ یہ حضور یہ دریا کا یہ پتن پاک نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ پاک پتن ہے، اور اس وجہ سے اس شہر کا نام ہی پاک پتن پڑ گیا۔ جز ہاں ہے کہ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ تو اس کا جواب آپ کو معلوم ہے 95 سال۔ سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پور کریں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ڈیش ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ یا آپ اس میں سے چیپٹر میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ خود تلاش کر کے لکھیں، کیونکہ جتنا آپ تلاش کر کے خود سے لکھیں گے آپ کی یادداشت میں وہ محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ امتحانات میں بھی کام آئے گا، اور آئندہ کی زندگی میں بھی آپ کو یاد رہے گا۔ جز بے ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ڈیش کے مہینے میں ہوئی۔ جز جی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نہایت ڈیش خاتون تھیں۔ نیکسٹ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈیش سال تک ملتان میں زیر تعلیم رہے۔ جز ہاں ہے وجودن کا موجودہ نام ڈیش ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جز الف حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور لقب ہے۔ نمبر 1 غریب نواز، نمبر 2 نظام الدین، نمبر 3 گنج شکر، نمبر 4 گنج بخش۔ جز بے ہے حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اجمیر سے، پاک پتن سے، ملتان سے، یا لاہور سے؟ جز جی میں حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یا شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ؟ جز دال ہے حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کس سن ہجری میں ہوئی؟ 579 ہجری میں، یا 569 ہجری میں، یا 599 ہجری میں، یا 559 ہجری میں؟ نیکسٹ جو ہے پاک پتن کا پرانا نام ہے پکارا، خانیوال، ملتان، یا اجودن؟ یہ ہے تو ہماری اکثر مکمل ہو گئی۔ اس میں سرگرمی دی گئی ہے کہ اس میں سبق میں دی گئی ہے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یاد کریں۔ تو بہتر ہے کہ آپ یاد کریں، نہ صرف یاد کریں بلکہ اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں پوری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف معلومات کو یاد کرنے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان شخصیات کی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔